قرآن کریم کے فضائل و عظمت کا اندازہ پیارے بھائیو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن جو فرشتہ لے کے آیا، تمام فرشتوں کا جو ہے وہ سردار بن گیا، جبریل علیہ السلام۔ قرآن جس رات کو نازل ہوا اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ قرار دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ قیامت والے دن میں پوری امت کا جو ہے وہ سردار ہوں گا، پھر بھی کوئی فخر نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان المبارک۔ اسی طرح قرآن کریم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا، کیا بن گئے؟ صدیق اکبر بن گئے۔ اسی طرح قرآن کریم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سمجھا، اس پر عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی بشارت دے دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ تم میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے تو عمر تھے۔ کتنی بڑی بشارت ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کریم کو جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشعل راہ بنایا، تمام جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اسی طرح قرآن کریم کو صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ اسی طرح قرآن کریم کو اہل یاسر، ان کے خاندان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس قرآن کریم کو سمجھا، کائنات کے امام جناب محمد، سب کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ اصبروا اہل یاسر وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ جَنَّةٌ، کہ صبر کرو، تمہارا جو ہے ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشعل راہ بنایا، اس پر عمل کیا، تو ایک ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح قرآن کریم کو حسن حسین نے سمجھا، اس پر عمل کیا، نوجوانوں کے کیا بن گئے؟ سردار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کریم کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، چلتے زمین پر ہیں، ان کے چلنے کی آواز کدھر سنائی دیتی ہے؟ عرش پر، جنت میں۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کریم جس امت میں آیا اس کو بہترین خطاب ملا، خیر کا خطاب ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ اکبر۔ کتنی امتیں پہلے آئی ہیں، کتنی ان کی عمریں تھی، لیکن اس امت کو اس قرآن کی وجہ سے خیر کا خطاب ملا۔ اسی طرح پیارے بھائیو اس قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کو جو ہے وہ مکہ مکرمہ افضل قرار دیا۔ اس لیے پیارے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کریم کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں۔ صرف یہ نہیں مردوں کو بخشانے کے لیے جو ہے یہ قرآن کریم نہیں آیا کہ بس جو کو فوت ہو جائے تو آیا، یا تعویذ اور گنڈوں میں لٹکا لو، یا پھر جو ہے وہ اس میں کورٹ میں جا کر قسم اٹھا لو، اور ایک نئی چیز آج بھی، یہ شاید پہلے سے ہوگی، کافی دنوں سے یا سالوں سے جناب، جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پر جو ہے قرآن رکھ کر جو رخصت کرتے ہیں، خواہ زندگی میں پڑھا ہو نہ پڑھا ہو۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے بھائیو کہ یہ جو ہے ہدایت ہے اس میں پوری، اور یہ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔